علیکم، میں امداد سمرو۔ میں آج سندھ کے ایک چھوٹے سے قصبے میں موجود ہوں۔ ایک ٹاؤن ہے، یہ چھوٹا سا تاریخی ٹاؤن ہے چک۔ جب یہاں میں دیکھتا ہوں اکثر چیزیں تو مجھے ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے، قصہ یاد آ جاتا ہے۔ سید خورشید شاہ صاحب نے سنایا تھا 2008 سے 13 تک کی جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اس دوران ہوتا یہ تھا کہ جو پیپلز پارٹی کے کئی وزراء اپنے حلقے کے لوگوں سے نہیں ملنا چاہتے تھے۔ وہ لوگ آتے تھے دور دراز علاقوں سے منسٹر انکلیو اسلام آباد میں، اور وہ کھڑے رہتے تھے، جی آپ پہلے اندر سے کال کروائیں وزیر صاحب سے، وزیر صاحب کا فون نہ اٹینڈ ہو، نہ اسٹاف کا فون اٹینڈ ہو۔ کوئی اور بندہ آتا، وہ کہتا جی میں نے خورشید شاہ صاحب سے ملنا ہے، تو اس کو سیکورٹی والے جانے دیتے کہ آپ جائیں۔ تو لوگوں نے یہ نوٹ کیا کہ یار خورشید شاہ کا نام لو، کوئی انٹری نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو پھر ہر بندہ آ کے یہی طریقہ اختیار کرتا تھا۔ ملنا کسی اور سے ہوتا تھا، نام خورشید شاہ صاحب کا لیتے تھے، اندر جا کے متعلقہ وزیر کی کوٹھی پر پہنچ جاتے تھے۔ تو پھر سب وزیر جو نہیں لوگوں سے ملنا چاہتے تھے خورشید شاہ صاحب کے پاس گئے، اور انہوں نے کہا کہ جی شاہ جی تہاڈی مہربانی ہے، خدا دا واسطہ جے اے بند کرا دیو۔ انہوں نے کہا جی میں تانوں کی کیتا ہے؟ انہوں نے کہا جی دیکھیں آپ کا نام لے کے لوگ ہمارے جن سے ہم نہیں ملنا چاہتے ہمارے پاس آ جاتے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ ایک چیز ہو رہی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا چک ایک ٹاؤن ہے، اور میں نے فیس بک پر، ٹویٹر پر چیزیں دیکھیں، اور پھر ایک BBC پر اسٹوری بھی آئی کہ یہاں کام ہو رہا ہے۔ کام کیا ہو رہا ہے؟ صفائی ستھرائی ہو رہی ہے، گلیاں صاف ہیں، اسٹریٹ لائٹ لگی ہوئی ہے، اور مطلب لوگوں کو نظر آتا ہے کہ کام۔ ایک تو خود اپنی جو چیزیں دکھانے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال ہوتا ہے نا، دوسرا آ کر لوگ دیکھیں، اور ظاہر ہے BBC اگر اسٹوری کرے تو وہ خبر چلائے تو یہ ایک مثالی کام ہوگا تو خبر چلتی ہے۔ تو وہ نوجوان جو یہاں کے ٹاؤن چیئرمین ہیں ڈاکٹر نوید مہر صاحب، وہ میرے ساتھ ہیں، فون پہ بھی ہمارا رابطہ رہتا ہے، پہلے بھی میل ملاقات رہی ہے۔ تو کل میں یہاں سے گزر رہا تھا، پھر ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں ان کے گاؤں آ گیا۔ اور یہ جو شہر ہے چک ٹاؤن، یہ شکارپور میں ہے۔ شکارپور ضلع کی ایک تحصیل ہے لکھی غلام شاہ، اس میں یہ واقع ہے۔ چھوٹا سا 25-30 ہزار آبادی کا شہر ہے، اور اس کا بجٹ جو ہے وہ بھی میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا کتنا ہے، اور کتنا بجٹ لگتا ہے، کتنا ان کو خسارہ ہوتا ہے، کتنا ان کو بچتا ہے، یہ ساری چیزیں، اور یہ کام ہوتا کیسے ہے۔ ساتھ ساتھ ویژولس آپ دیکھتے رہیے گا، جو اپنا اسٹریٹ لائٹس تو ابھی میں نہیں دکھا سکتا، رات کا دن کا ٹائم ہے، یعنی جلتی ہوئی نہیں دکھا سکتا، لیکن صفائی ستھرائی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ آپ کو نظر آئے گی۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کو میزبانی کا بھی، اور آپ ٹائم دینے کا بھی۔ تو یہ آپ جو کر رہے ہیں کام، ظاہر پیسے کے بغیر تو ممکن نہیں ہوتا، تو بجٹ اتنا آپ کے پاس ہوتا ہے کہ جو آپ شہر کو صاف ستھرا رکھ سکیں، اور اسٹریٹ لائٹ بھی جلائیں، اور گاڑیوں کے جو فیول وغیرہ کا استعمال بھی ہو، اور سارا کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو امداد بھائی میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا چک میں آنے کے لیے۔ یہ ایک بہت بڑا تاریخی گاؤں ہے، جس کی پری پارٹیشن ہسٹری بھی ہے اور پوسٹ پارٹیشن ہسٹری بھی ہے۔ ابھی میں آؤں سیدھے اپنے ٹاؤن کے بجٹ وغیرہ پہ اور ٹاؤن کے انتظامات پہ۔ ٹاؤن کا بجٹ تقریباً 70 لاکھ ہے، جس میں سے تقریباً 5 لاکھ ایٹ سورس ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے بجلی کے بلوں کی مد میں، جو ہم بجلی استعمال بھی نہیں کرتے۔ نہیں مطلب وابڈا یا جو کمپنی ہے، تو NTDC ہوگی یا جو بھی ہے، یہاں آپ کو سیب کو لگتا ہوگا، وہ 8 سورس ڈیڈکٹ کرتے ہیں، وہ بجلی جو آپ استعمال نہیں کرتے؟ ہم کرتے ہی نہیں۔ آپ کے دفاتر میں وابڈا سولر لگا ہوا ہے میرے پاس ابھی آفس میں فل ٹائم۔ اسٹریٹ لائٹ بھی ساری 95 to 98% سولر ہے۔ اگر کوئی بجلی پہ ہے تو وہ گھروں کی جانب سے، ان مخصوص گھروں سے کنیکشن لے کے استعمال کی جاتی ہے۔ باقی ادروائز اگر آپ آبزرو کریں گے پورے تھرو آؤٹ دی ٹاؤن، تو آپ نوٹس کریں گے کہ ساری سولر لائٹنگ ہے۔ اچھا، اب یہاں پر بارش بھی ہو رہی ہے، موسم بڑا زبردست ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ مختصر کر لوں، کیونکہ جگہ مجھے اچھی لگی، لیکن ہم بیٹھے تو بارش شروع ہو گئی۔ اچھا، اب جب برساتیں ہوتی ہیں، آپ کا ٹینیور کب سے شروع ہوتا ہے؟ 22 کے بعد، 22 سے پہلے کا؟ 22 کے بعد، تقریباً ابھی 1.5 سال ہونے والا ہے۔ اچھا، جب بارشیں ہوتی ہیں عموماً ہم نے دیکھا ہے، میں بھی ایک چھوٹے سے اسی طرح کے شاید چک سے تھوڑا سا بڑا شہر ہو میرا، جو ہی وہاں سے تعلق رکھا ہے میرا، وہاں تو بارش ہوتی ہے تو سڑکوں پہ کیچڑ ہوتا ہے۔ یہاں
کیا صورت حال ہوتی میں ہے؟ آپ کو بتاؤں، جب پچھلی بارشیں ہوئی تھی 22 والی یا 21 میں، تو اس وقت میں الیکشن جیت چکا تھا، لیکن حلف میں نے جو ہے بعد میں اٹھایا، تو اس وقت ڈیفیکٹو رسپانسبلٹیز میں فلفل کر رہا تھا۔ تو الحمدللہ ان بارشوں میں جس طریقے سے ہم نے شہر کو ڈیفینس کیا اور صاف ستھرا رکھا اور جیسے ریسکیو کیا، ہاں وہ پوری سوشل میڈیا پہ اس کی گواہیاں چلی۔ اس سلسلے میں کافی زیادہ میڈیا نے، سوشل میڈیا نے، الیکٹرانک میڈیا نے مجھے الحمدللہ پذیرائی دی، اور BBC اور انڈیپینڈنٹ اردو والوں نے بھی ہمیں رسپانس دیا، اور یہاں تک کافی زیادہ لوگ آئے جنہوں نے ایسے کمنٹس دیے کہ اس شہر کو بچایا گیا ہے، باقی شہر جو ہیں، باقی ٹاؤنز جو ہیں وہ ڈوب گئے ہیں۔ اچھا، یہ میں جہاں بیٹھا ہوں نا ان کے ڈیرے پر، یہ بالکل ساتھ اپنا فلڈ پروٹیکٹو بند ہے، بچاؤ بند جس کو کہتے ہیں، کچے والا، کچے کا، اس کے بعد کچا، اور ساتھ پھر تھوڑا 1-1.5 کلومیٹر کے بعد دریائے سندھ۔ لیکن جب مونسون ہوتا ہے اگست ستمبر میں، تو دریائے سندھ یہاں اس ڈیرے کے ساتھ ساتھ بہہ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت مطلب ایک خوبصورت علاقہ بھی ہے۔ تاریخی حوالے سے ہے کہ یہاں پر جواہر لال نہرو آئے تھے کسی زمانے میں، ظاہر پری پارٹیشن، یہاں ایک بڑا بورڈ کا درخت تھا، اس کے نیچے انہوں نے کوئی میٹنگ بھی کی تھی، کوئی جلسہ کیا تھا۔ مکھی پرسومل تھے کانگریس کے یہاں لوکل لیڈر تھے، بعد میں ان کے خاندان سے کوئی ٹاؤن کے چیئرمین بھی بنے، کاکا چندن مل ہم کہہ سکتے ہیں وہ۔ تو یہ جو ہے نا شہر کی اپنی خوبصورتی بھی ہے۔ ایک اور چیز بھی ہے اس شہر کی یا اس علاقے کی، وہ یہ ہے کہ یہ ذرا تھوڑا سا ٹریڈیشنلی برادری ازم کا سسٹم کا شکار ہے۔ جس طرح ان کا تعلق مہر برادری سے ہے، تو یہاں غوث بخش مہر ہیں، اور اسی طرح کے اور بہت پرانے سیاستدان، بڑے بڑے سیاسی گھرانے جو اثر رسوخ رکھتے ہیں۔ اور پھر غوث بخش مہر صاحب کو آپ جانتے ہیں، وہ پہلے پیپلز پارٹی میں تھے، پھر مسلم لیگ نون میں، پھر مسلم لیگ قائد اعظم میں، اب پھر مسلم لیگ پیپلز پارٹی میں آ گئے ہوئے ہیں، اور ان کے ایک صاحبزادے MP ہیں، ایک MNA ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پڑھے لکھے فیملی سے ان کا تعلق ہے، اور یہ سیاسی فیملی نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، یہ جو بیریئر تھا نا کہ یہاں تو ظاہر ہے جو غوث بخش مہر صاحب ہو یا کوئی اور بااثر جو سیاستدان ہوتے ہیں، ان کی جو ہوتی ہے وہ آشیرواد کے بغیر تو الیکشن جیتنا تصور نہیں کیا جاتا تھا۔ آپ نے ان کے اگینسٹ الیکشن لڑ کر یہ جیتا تھا، چیئرمین بنے تھے، تو کتنی آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا؟ جو ہمارا بلدیاتی نظام ہے، الیکشن اس کے لیے کہتے ہیں کہ برادری سسٹم پہ بیس کرتا ہے، لیکن الحمدللہ میرے ٹاؤن کے لوگ اتنے باشعور ہیں کہ ان لوگوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ ہم لوگ ڈاکٹر نوید کو ووٹ کریں گے اس بار، کیونکہ یہ ہمارے لارجر انٹرسٹ میں ہے، ٹاؤن کے لارجر انٹرسٹ میں، اور آنے والے نسل کے لارجر انٹرسٹ میں ہے۔ انہوں نے اس حد تک برادری سسٹم کو توڑا کہ جیسے آپ کو میں بتاؤں کہ میرا جو آپ کی سومرو کاسٹ ہے، میرا وارڈ جو ہے اس میں سب سے زیادہ سومرو کاسٹ کے لوگ ہیں، تو ان کا اپنا بندہ بھی سومرو کاسٹ سے کھڑا ہوا تھا، اور اپوزیشن والے اس کو سپورٹ کر رہے تھے۔ تو لیکن الحمدللہ سومرو برادری نے بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنے بندے کو ووٹ نہیں دیں گے، بلکہ ڈاکٹر نوید کو جتوائیں گے، کیونکہ یہ ہمارے لیے بہتر کام کرے گا۔ تو ایک قسم کی نفی ہو گئی جو اس کے بارے میں آئیڈیلی کہا جاتا ہے کہ برادری سسٹم کی بیسس پہ یہ الیکشن ہوتا ہے۔ تو لوگوں نے اپنے انٹرسٹ اور اپنے لارجر انٹرسٹ کو دیکھا۔ تو بہرحال واپس کم بیک ٹو دا پوائنٹ کہ اتنی بڑی سیاسی شخصیت کے سامنے الیکشن لڑنا بہت سخت تھا، بہت زیادہ مشکل تھا، لیکن اگر آپ کی ول پاور ہو آپ کے اندر، اور آپ کی نیک نیتی شامل ہو اس میں، اور آپ کا کردار اگر صاف ستھرا ہو، تو یقین کریں کہ یہ قوم آپ کو ریسپانس دیتی ہے، ایک پازیٹیو فیڈ بیک دیتی ہے، اور آپ کو مایوس نہیں کرتی، اگر بشرطے کہ آپ بھی ان کو مایوس نہ کریں۔ اچھا، بجٹ کے حوالے سے آپ کو یہ 70 لاکھ روپے ماہانہ، اس میں آپ کے پاس ملازمین ہیں 60 کے قریب، 50 پلس ملازمین ہیں، اور پھر باقی مینٹیننس ہوتی ہے، یہ سولر وغیرہ آپ نے لگائے ہوئے کتنے؟ ایک تو سولرز کا بتائیں تھوڑا، یہ بجٹ کا پہلے مجھے بتا دیں کہ بجٹ آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ خسارے میں جاتے ہیں، یا پھر آپ کو گھر سے پیسے لگانے پڑتے ہیں وہ خسارہ پورا کرنے کے لیے؟
نہیں الحمدللہ اگر بندہ نیک نیتی سے فراخ دلی سے اور ایمانداری سے بجٹ کو استعمال کرے تو گورنمنٹ اداروں میں اتنے زیادہ فنڈس ہیں کہ بندے کو کچھ ضرورت نہیں کرنی پڑتی کوئی اور چیز. جیسا کہ ہمارا 70 لاکھ کے قریب بجٹ ہے تو تقریباً ہمارا آدھا بجٹ جو ہے وہ صفائی پہ اور ملازموں کی تنخواہوں میں چلا جاتا ہے. تو تقریباً آدھے کے قریب بجٹ میں سیونگ بھی کرتا ہوں. اور وہ سیونگ کیوں کرتا ہوں؟ آدھے سے قریب مطلب 35 لاکھ لگتے ہیں، 35 لاکھ بچا لیتے ہیں. تقریباً 30 لاکھ تک میں بچا لیتا ہوں، 25-30 لاکھ تک میں بچا لیتا ہوں ہر مہینے. تو وہ بچاتا کیوں وہ بھی میں بتاؤں، کیونکہ ہمارے شہر میں ایک اگنورڈ شہر ہے. اس ٹاؤن میں MPA MNA صاحب کا ٹاؤن دوسرا ہے. وہ اس ٹاؤن کو اپنا نہیں سمجھتے نا، وہ اپنے علاقے پہ، کیونکہ اس کا ہمارے ٹاؤن کا حق اس حد تک غصب کیا گیا ہے کہ یہ تالکے کا حق رکھنا چاہتا ہے. اس کو رائٹ ملنا چاہیے تالکہ بننے کا، لیکن بدقسمتی سے اس سے چھوٹے شہر کو تالکہ بنایا گیا ہے کیونکہ وہ MPA MNA صاحب کا ہے. لیکن خیر یہ الگ پولیٹیکل باتیں ہیں. تو میں اپنے ٹاؤن کو کوئی ایک چیز ایک ٹینڈر کے تھرو کوئی ایک پروجیکٹ دینا چاہتا ہوں، جو کوئی شہر میں کوئی خوبصورت بلڈنگ، کوئی اسٹیڈیم، کوئی لائبریری، کوئی بھی، مطلب ابھی اس پہ ورک اپ چل رہا ہے، فائنلی ڈیسائیڈ نہیں کیا. ابھی الحمدللہ 1.5-2 سالوں میں اپنے ٹینیور میں نے کافی پیسے سیونگ کر لی ہے اور انشاءاللہ حتی الامکان کوشش ہے. کر لیے ٹاؤن کے بجٹ سے گرانٹس لے کے؟ نہیں، ٹاؤن کے بجٹ سے 1 روپے کی بھی کبھی کم گرانٹ نہیں لی، اور ایکسٹرا بجٹ لینے میں یقین بھی نہیں کرتا. کیونکہ اگر بندہ ایمانداری سے، میں نے پھر دوبارہ بار یہ لفظ اسی لیے کر رہا ہوں کہ اس کی ہڈن میں بہت بڑی میننگ ہے. اگر آپ سرکاری محکمے میں خاص کر بلدیاتی اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو اس ایمانداری کی بہت بڑی میننگ ہے. یہ آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں. جی سر. اچھا، کتنا اپنے سر پیسہ بچایا ہوا؟ تقریباً میں اب تک الحمدللہ میرے خیال سے، ابھی میں نے ریسنٹلی نوٹ تو نہیں کروایا، لیکن 2 کروڑ سے زیادہ ہو چکے ہیں پیسے تقریباً. اس میں نے اپنے ٹاؤن کو انکم ٹیکس بھی ساری میں نے بھر دی ہے، جو پچھلے 10 سالوں سے کبھی نہیں بھری گئی تھی. وہ کتنی تھی؟ تقریباً وہ بھی کوئی 1 کروڑ کے نزدیک تھی. قرضہ تھا جو آپ نے اتارا؟ ہاں، وہ اتارا پرانے والوں کا. اس کے علاوہ SR بھی میں نے اتارا، سندھ ریونیو بورڈ، وہ بھی الحمدللہ ان لوگ. اس کے علاوہ پرانے وقتوں میں یہاں پہ لوگوں کو جب ریٹائر ہو جاتے تھے ملازمین، تو ان کو پینشن، گریجویٹی، یہ وہ فنڈس نہیں دیے جاتے تھے، لیکن وہ ساری مراحت بھی میں نے الحمدللہ لوگوں کو 1 بائی 1 کر کے دیے ہیں. وہ کافی سوشل میڈیا میں چلتی رہتی ہیں، جب میں ہر دوسرے تیسرے مہینے لوگوں کو منتھلی بیسس پہ پیسے دیتا رہتا ہوں. پرانے لوگوں کو 10 15 سال پہلے جو ریٹائر ہو چکے ہیں، بیوائیں ہیں ملازمین کی، ان کو جب پیسے دیتا ہوں تو الحمدللہ وہ بھی بہت دعائیں دیتی ہیں، اور ان کی دعاؤں کے آسرے ہی چل رہے ہیں. عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ بلدیاتی ملازمین جو ہے کسی ٹاؤن کے، کسی میونسپل کے، وہ چیخ چلا رہے ہوتے ہیں، ہمیں تنخواہیں نہیں ملتی. آپ تنخواہ ٹائم پر ادا کرتے ہیں، لیٹ دیتے ہیں، یا آپ کا کوئی نہیں ہوتا، ڈیلے نہیں ہوتا تنخواہ؟ الحمدللہ میں دعویٰ کرتا ہوں آپ کی توسط سے میڈیا پہ بیٹھ کے، اس کو کوئی بھی چیلنج نہیں کرے گا. چک ٹاؤن کمیٹی واحد ٹاؤن کمیٹی ہے، جب سے میں نے حلف لیا ہے کہ آلموسٹ پہلی تاریخ سے لیٹ نہیں ہوتی تنخواہ. اور لوگ اتنے خوش ہوتے ہیں، ملازمین جو پہلے اپنی تنخواہوں کے لیے قرآن پاک اٹھا کے احتجاج کیا کرتے تھے، وہ جیسے بھولے بسرے زمانے کی باتیں ہو گئی ہیں. اور اب لوگ باہر کے ٹاؤنز کے اور دوسرے جو لوگ ہیں، دوسرے ملازمین ہیں جو دوسرے علاقوں کے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس علاقے میں آئیں. لیکن میں حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ اپنے ٹاؤن کا ماحول خراب نہ ہونے دوں، اور اوور برڈن یا اوور امپلائمنٹ نہ ہونے دوں یہاں پہ. اچھا، آپ خود کوئی ریونیو جنریٹ کرتے ہیں، جس طرح مال پیڑی ہو گئی، کوئی اس طرح کی وہ ہے یہاں پہ، یا پھر جو گورنمنٹ اکمان آپ کا دیتی ہے، بلدیات سے آتا ہے، وہی آپ استعمال کرتے ہیں؟ خود بھی ریونیو جنریٹ کرتے ہیں. جیسے شاپس ہیں ٹاؤن میں، تو ان کا کرایہ وغیرہ، پہلے ان کو ایک لاورس بنا دیا گیا تھا. ٹاؤن کے پاس کافی زیادہ دکانیں ہیں نا، کوئی 2 درجن کے قریب، تو وہ ان سے کوئی 100-200 روپے کرایہ لیا جاتا تھا. میں نے آ کے ساری چیزوں کو ریوائز کیا ہے، اور ان لوگوں سے ایک مناسب اور جائز کرایہ لیا. اس مناسب اور جائز کرائے کو بھی کرنے کے لیے، فکس کرنے کے لیے مجھے کافی زیادہ ایفرٹس لینے پڑے. لیکن ایک ادارے کی بہتری کے لیے میں نے لوگوں کو قائل کیا، عوام کو قائل کیا کہ یہ چیز کرنی پڑے گی، اور لوگوں نے میرا اس سلسلے میں ساتھ دیا، اور وہ چیز الحمدللہ میں کر چکا ہوں. کتنا آتا ہے وہاں سے؟ تقریباً وہ مہینے میں کوئی 1.5-2 لاکھ روپے ہوتے ہیں.
اچھا آپ آڈٹ کرواتے ہیں اپنے سارے حساب وہ تو کتاب کا؟ نیچرلی ہوتا ہے آڈٹ نا. اور میں نے ایک دوسری خاص بات کی ہے کہ جیسے میرا پہلا سال کمپلیٹ ہوا تو میں نے ایک کمپلیٹ ویڈیو بنائی, اس میں پورے لوگوں کو ساری تفصیلات دی, اے ٹو زیڈ اپنے فنانسز کی اور اپنی ڈیولپمنٹ کو کاموں کی, اپنی جو ڈے اینڈ نائٹس یہاں پہ گزارے تھے وہ لوگوں کے سامنے رکھے, ڈیجٹس رکھے, ان کو بتایا. اور میرے ان چیزوں کو کسی نے بھی چیلنج نہیں کیا, مطلب اس کی ریئلٹی اس حد تک ٹرانسپیرنٹ تھی کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اگر کوئی بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے تو اس کے خلاف اسی وقت ثبوت آ جاتے ہیں. تو الحمدللہ میری اس ویڈیو کے خلاف میں نے آپ سے بھی شیئر کی تھی وہ ویڈیو, اگر ہو سکے تو اس ویڈیو میں آپ وہ لنک شیئر کر دیجیے گا. تو الحمدللہ وہ کافی زیادہ پورے سندھ میں اس قسم کی ویڈیو کسی ٹاؤن چیئرمین میں اپنا پہلا سال مکمل ہونے پہ ریلیز نہیں کی تھی. اور مجھے پارٹی قیادت نے بھی اس پہ کافی زیادہ سراہا تھا, چیئرمین صاحب نے اور دی فریال ٹالپر صاحبہ نے مجھے کافی زیادہ اس میں اپریشیٹ کیا تھا. مجھے منگوا کے میٹنگ کی تھی اور آئی ایم تھینکفل ٹو دیم. انہوں نے کوئی بریفنگ لی آپ سے اور اپنے باقی جو بلدیاتی نمائندے تھے, جی ٹاؤن چیئرمینس تھے, کیونکہ وہ لاڑکانہ آپ کو ساتھ ہی لگتا ہے, تو انہوں نے کوئی نو ڈیرو رتو دیرو یا اپنے علاقوں کے لوگوں کو آپ کے ساتھ بٹھایا تھا, کوئی بات چیت ہوئی تھی؟ جی اس قسم کی کچھ میٹنگز ہوئی تھی کہ دوسرے چیئرمینس کے ساتھ میری میٹنگ کروائی گئی کہ جس لائن آف ایکشن پہ, جس پیٹرن پہ یہاں پہ کام کر رہا ہے یہ بندہ, اس لائن پہ آپ کریں تاکہ رات کو لائٹنگ رہے, سولر لائٹنگ رہے, گلیاں روشن رہیں اور دن کو جو ہے شہر صاف ستھرا رہے. کیونکہ اس کے علاوہ میں تیسرا مین فوکس کرتا ہوں شہر کی ایجوکیشن پہ. اسکولوں کو میں نے فرنیچر دیا ہے, اسکولوں پہ اسپورٹس کو میں نے, اسکولوں کو فرنیچر آپ نے اپنے اس 70 لاکھ میں سے دیا ہے. جی ایسا ہی سمجھیں کہ مطلب ویسے ٹاؤن کوئی بھی ٹاؤن اسکولوں کو فرنیچر وغیرہ نہیں دیتا, لیکن میں نے کچھ اپنی ایسا سمجھیں کہ کچھ مخیر حضرات کے اپنے فیملی والوں کے اس سے توسط سے, اپنی طرف سے, کچھ زکوات سے, کچھ ٹاؤن سے, مطلب ابھی میرے ٹاؤن میں اور میرے علاقے میں کوئی بچہ نیچے نہیں بیٹھتا الحمدللہ. اگر کوئی ایسی بات میرے نوٹس میں آ جائے, کیونکہ بچے بہت زیادہ داخل ہو گئے ہیں نا میری ان تعلیمی کوششوں کے بعد. ابھی پچھلے سال میں نے ایک ایسی ایفرٹ لی تھی جس کو BBC نے بھی ریسپانس دیا تھا. میں نے لوور کاسٹ کے جو ہندو ہوتے ہیں, بھیل اور باگڑی, میں نے ان کے وارڈ میں جا کے, ان کے گاؤں میں جا کے, شہر کے ساتھ ہی ان کے مضافات میں ان کا علاقہ ہے, ان کے پاس جا کے ان کو قائل کیا اور ان کے تقریباً کوئی 100 کے نزدیک 100 پلس جو ہیں بوائز اور گرلس کو, جو چھوٹے بچے ہیں مائنر معصوم, ان کو اسکول میں جا کے داخل کروایا تھا. اور جب میں ان کو قائل کر کے ان کے ساتھ میٹنگ کر کے اسکول کی طرف جا رہا تھا تو ایسے لگ رہا تھا کہ بچوں کی فوج کہیں جا رہی ہے, میں اس کے بیچ میں چل رہا تھا. وہ میڈیا میں کافی زیادہ وائرل بھی ہوئی تھی. بڑی اچھا کام تھا آپ کا, وہ بھی اب بات کر رہے ہیں, مجھے یاد آ رہا ہے. چیئرمین صاحب نے بھی کافی زیادہ سراہا تھا, بلاول صاحب نے, اور UNDP وغیرہ والوں نے بھی اس پہ لکھا تھا کہ اس قسم کی لوکل لیڈرشپ کو پروموٹ کرنا چاہیے. اچھا, تو اب آپ کو ظاہر پارٹی لیڈرشپ بھی سراہتی ہے, جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ فریال بی بی نے بلا کے کہا کہ یہ ذرا ماڈل اپنائیں سارے, یعنی کہ لیڈرشپ چاہتی ہے کہ کام ہو. جی لیکن پھر جو لوکل لیڈرشپ ہوتی ہے, یعنی وہ پھر میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں گڑبڑ کر جاتے ہیں. آپ کے اوپر کوئی پولیٹیکل پریشر ہوتا ہے کہ جی اس کو ملازم رکھو, اس کو کرو؟ کیونکہ ہمارے یہاں عموماً جو ٹاؤنز ہیں, میونسپل کمیٹیز ہیں, وہاں پر جو وائٹ کالر لوگ ہوتے ہیں وہ بھرتی ہوتے ہیں خاکروب کے طور پر. تو آپ کے اوپر پریشر ہوتے ہیں کہ جی ہمارا یہ ملازم ہے, اس کو آپ ملازم اپنا یہاں پر ٹاؤن سے تنخواہ دے دیں؟ پارٹی قیادت کی طرف سے تو الحمدللہ صرف اپریسیشن ہی ملی ہے, لیکن لوکلی دوسرے جو لوکل قیادت ہوتی ہے اس کی طرف سے پریشرز آتے رہتے ہیں. لیکن الحمدللہ اس سلسلے میں میرا ایک ہی کانفیڈنٹ پہ بیس سے ایک جواب ہوتا ہے کہ اگر میں نے اپنا کوئی ملازم, اپنے ڈیرے کا کوئی ملازم, اپنا کوئی ڈرائیور, اپنا کوئی بھی بندہ اگر اس 1.5 سال میں اس ٹاؤن کمیٹی کے اندر فکس کیا ہے تو آپ کے میں 10 کروں گا. تو اس بات پہ سارے لوگ لاجواب ہو جاتے ہیں اور یہ چیزیں ڈھکی چھپی نہیں رہ پاتی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز یہ ایک سرکاری ادارہ ہے, ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے. اس میں دسیوں لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بنا کام نہیں کرنا پڑتا. تو اگر یہ چیز جھوٹی میں بولوں تو یہ ایک دم کھل جائے گی. تو میں نے جب خود ہی کوئی اس سے ایڈوانٹیج ایکسٹرا بینیفٹ نہیں لیا تو میں کیسے دوسروں کو الو کروں گا؟ تو اس ایکسکیوز پہ لوگ انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں. آخری چیز کہ جو آپ کے باقی جو آس پاس کے ایریاز کے جو ہیں چیئرمین یا بلدیاتی نمائندے,
وہ کبھی ملتے ہیں, بیٹھتے ہیں, کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اتنا کام کیوں کرتے ہو, ہمیں بھی کرنا پڑے گا, یا ہمیں کیا عادت ڈانٹتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی طرح کام کرو. وہی خورشید شاہ صاحب علیہ مثال. ہاں, تو اس قسم کا ہے کہ جب میں لوگوں کو پوری سیلری تنخواہیں وغیرہ دیتا ہوں, جس کا ٹرینڈ یہاں پہ تھوڑا یہ کمپلینس ہوتی ہیں کہ لوگوں کو سیلری نہیں دوسرے ٹاؤنز میں مل رہی, جب ایسے دوسرے پولیٹیشنز کے سامنے بولا جاتا ہے تو ایک دو بار ایسے اتفاقات ہوئے ہیں کہ ان سینئر سیاستدانوں نے کہا ہے کہ بھائی ڈاکٹر نوید کی بات نہ کرو, وہ الگ چیز ہے, اور جو میرے ہم اثر لوگ ہیں دوسرے چیئرمینس وغیرہ وہ مجھے تھوڑا پاگل بولتے ہیں کہ یہ پاگل ہے ڈاکٹر, اس کو چھوڑو. میں نے بہت شکریہ. میں نے خورشید شاہ صاحب کی مثال اس لیے دی تھی کہ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ان سے اپنے ہی دوست تنگ ہوتے ہیں, جو کام نہیں کرنا چاہتے ہوتے. یہ جو مثال دے رہے تھے, ظاہر ہے وہ میں پابند ہوں, نام نہیں لے رہا, ایک بڑے سیاستدان کے پاس لوگ شکایت لے کر گئے, بلدیاتی نمائندے, کہ جی آپ کے ٹاؤن میں ہمیں یا میونسپل میں ہمیں تنخواہیں نہیں مل رہی, چک میں تو تنخواہ ہر مہینے مل جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ جی چھوڑو اس بات کو, وہ الگ ٹائپ کے لوگ ہیں, یہ جو آپ کا جو چیئرمین ہے وہ الگ ٹائپ کا بندہ ہے, تو اس کا اس سے موازنہ نہ کرو, یعنی ان کی تعریف کرتے ہوئے. تو ظاہر ہے جب بی بی سی, انڈیپینڈنٹ اردو, UNDP اور یہ سب اگر کام کی ستائش کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہوگا نا. مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی میں کہہ رہا ہوں کہ چک پیرس ہو گیا, لیکن کم از کم جو میرا اپنا ٹاؤن ہے, جو ہی میں دیکھتا ہوں اس سے تھوڑا سا بڑا ہوگا, کچرے کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں, جو گاڑیاں خراب پڑی ہوتی ہیں جو صفائی ستھرائی والی, ملازم صفائی کرنے نہیں آتے. اس شہر میں آپ کو ویجولز دکھاؤں گا کہ چھوٹی چھوٹی گلی جو ہے نا, جو تنگ گلیاں ہوتی ہیں, اس میں بھی سولر جو ہے اسٹریٹ لائٹ لگی ہے. مین روڈ, ایک دو مین روڈز ہیں اس کے اوپر بھی اسٹریٹ لائٹس لگی ہوئی ہیں. تو یہ رات جب میں آ رہا تھا ادھر تو مجھے پورا شہر جلتا ہوا نظر آ رہا تھا, جگمگاتا ہوا نظر آ رہا تھا. غلطی یہ ہو گئی کہ میں ویڈیو نہیں بنا سکا. ہو سکتا ہے کہ میں اگر ان کے پاس ہوں گی تو میں آپ کو دوں گا, خود نہیں بنائی ہوں گی لیکن ان کی بنا سکا, لیکن ان کی بنائی ہوئی میں آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گا. یہ ولاگ صرف اس لیے تھا کہ کم از کم جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی پیسہ نہیں ہے, بھائی 70 لاکھ میں اگر 30 لاکھ ہر مہینے بچت کر کے 2-2.5 کروڑ روپے خزانے میں پڑے ہوں, اور پلان یہ ہو رہا ہو کہ ہم نے کوئی میگا پروجیکٹ دینا ہے اس چھوٹے سے ٹاؤن کو, تو پھر جن کے پاس 2.5 کروڑ 4 کروڑ 5 کروڑ, وہ بھی اتنے ہی ٹاؤن ہوتے ہیں, الگ الگ بجٹس ہوتے ہیں, تو وہ کام کیوں نہیں کرتے, ان کے پیسے کدھر جاتے ہیں. سوال یہ ہے, اور یہ سوال پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو, وزیر بلدیات کو, اپنے ٹاؤن چیئرمین سے, اپنے میونسپل چیئرمین سے اس سوال کا جواب لینا چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.